ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ مئی 2025 مضمون حیات کیا ہے؟ اسے تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری نے۔ حیات کیا ہے؟ یہ سوال انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا جاتا ہے اس پر اس سوال کے مختلف زاویے کھلتے جاتے ہیں۔ بچپن کی معصومیت میں حیات ہمیں کھیل کی طرح بھلی محسوس ہوتی ہے اور پانی کے تیز بہاؤ کی طرح اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے۔ جب انسان لڑکپن اور جوانی کی آغوش میں داخل ہوتا ہے تو زندگی پرجوش طریقہ سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ دنیا فتح کرنے کا جذبہ امڈ امڈ کر ظاہر ہوتا ہے۔ ڈھلتی عمر حیات کا کچھ الگ ہی فلسفہ پڑھاتی ہے۔ حیات مقصد سے جڑنے لگتی ہے۔ کیوں، کیا، کیسے؟ اس طرح کے سوالات اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تجربہ، آپ بیتی، یادیں، تلخیاں اور زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن حیات کیا ہے؟ یہ سوال ایک سام کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ سے سوال ہے کہ زندگی گزار کر اور ادھیڑ عمر پر پہنچ کر خود سے یہ سوال کرنا کہ حیات کیا ہے؟ کیا خود حیات کے ساتھ انصاف ہے؟ حیات کیا ہے؟ حیات مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد وہی ہے جس کی تلاش میں شب و روز گزرتے ہیں؟ مال کی تلاش، اولاد کی خواہش، خوشگوار زندگی کی تلاش، آخر کس کے پیچھے بھاگنا ہے اور کب تک؟ دراصل حیات ذات کی تلاش کا نام ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے حیات ہے۔ ذات یعنی خود آگاہی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے دیکھیں تو خودی، صوفیانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو نفس سے آگاہی۔ جب انسان نفس سے آگاہی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ خدا شناسی بن جاتی ہے، یعنی سفر حیات نفس شناسی سے خدا شناسی کا سفر ہوا۔ اس سفر میں کئی مقامات آتے ہیں، فی الوقت صرف دو کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مسلسل عمل یعنی جد و جہد، اور دوسرا رخ مرکز یا فوکس کا تعین۔ بات چونکہ فلسفیانہ طرز سے شروع کی گئی ہے، اس لیے جد و جہد اور مرکز کو ہی حیات کی بنیاد بناتے ہیں اور معرفت و حقیقت کے موتی چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ جد و جہد اور مسلسل عمل حیات یعنی زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب تک زندہ ہیں، جینا ہے، عمل کرنا ہے، گرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر انسان بننا ہے، ارتقاء کے مرحلہ سے گزرنا ہے۔ جمود کو توڑتے ہوئے طلب، تڑپ اور آرزو کے جذبہ سے فلسفہ حیات کو زندگی ملتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ طلب و تڑپ کو تمام جہد مسلسل کی وجہ اور حیات کا محور سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، زندگی در جستجو پوشیدہ است، اصل او در آرزو پوشیدہ است۔ زندگی تلاش و جستجو میں پوشیدہ ہے، اس کی حقیقت آرزو میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، زندگانی را بقا از مدعا است، کاروانش را درا از مدعا است۔ زندگی کو دوام آرزو سے ہے۔ اس زندگی کے قافلے کو رواں دواں رکھنے والی قوت بھی آرزو ہی سے وجود پذیر ہوتی ہے، یعنی تمام جد و جہد اور عمل کو قوت آرزو سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ علامہ اقبال شوق و آرزو کی حیات کا سبب وصل کو نہیں بلکہ ہجر کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے تمنا کا دیا دل میں جلتا رہتا ہے، تڑپ اور طلب کی حسرت دل میں قائم رہتی ہے۔ درد و سوز ہجر کی کیفیت سے حیات کا سفر رنگین رہتا ہے۔ ہجر سے شوق وصل بھی بڑھتا رہتا ہے۔ عاشق سعی مسلسل سے خون جگر جلاتا ہے۔ بقول اقبال، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ الغرض پانی کی زندگی بہنے سے ہے، آگ کی زندگی جلنے پر، آفتاب کی زندگی چمکنے پر منحصر ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی اور بقا تلاش و جستجوئے پہم اور سعی مسلسل پر موقوف ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمل، طلب، تڑپ تبھی مقصد حیات تک پہنچتے ہیں جب حقیقی مرکز کا تعین کر لیا جائے۔ مرکز سے مراد وہ سینٹرل یا فوکل پوائنٹ ہے جس کے لیے تمام کوششیں ہیں۔ طلب ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، ہجر کا درد ہے، وصل کی آرزو ہے۔ عشق حقیقی کو ہی مرکز حقیقی کہا جا سکتا ہے۔ عشق حقیقی سے مراد پہلے مرشد کامل اکمل کا عشق ہے جو بعد ازاں عشق حق تعالیٰ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حیات کا مزہ و لطف مرکز حقیقی سے عشق کرنے پر ہی موقوف ہے۔ طلب و تڑپ من جانب حق صرف تب ہے جب اس کا رخ مرکز حقیقی کی جانب ہو۔ قرآن کریم بھی ہمیں مرکز حقیقی کی جانب کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورۃ العنکبوت آیت 69۔ اور جو لوگ ہماری خاطر جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ جو لوگ قرب و وصال الہی کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں ضرور مرشد کامل کے در کی راہ دکھا دیتا ہے۔ مرشد کامل ہی عشق حق تعالیٰ تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ حیات کی بہار مرشد کامل سے ہے، حیات کی خوشبو قرب مرشد ہے، حیات کا لطف و مزہ رضائے مرشد میں ہے، حیات کا مقصد دیدار و صحبت مرشد ہے، حیات اطاعت مرشد سے ہے، حیات کا کرینہ و نگینہ الفت مرشد ہے، ابدی حیات مرشد پر جان نثار کرنے پر ہے۔ حیات میں کامیابی مرشد سے وفاداری میں ہے، مرشد ہے تو زندگی میں بندگی ہے، ورنہ جیسا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی از برائی بندگی است، بی بندگی زندگی شرمندگی است۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ باوالا کتاب محق الفقر کلاں۔ سامعین کرام، حیات کا تعلق صرف اس ظاہری جسم یا گنتی کی سانسیں جو ہم لے رہے ہیں ان سے نہیں ہے، بلکہ ایک حیات ایسی بھی ہے جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ کون سی آیات ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یعنی وہ زندہ ہیں۔ یہ حیات ان شہداء کی ہے جو جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کرتے ہیں، راہ حق میں دین و ملک کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ خوش نصیب شہادت کے رتبہ پر فائز ہونے کے بعد من جانب اللہ جن انعامات و کرامات کے مستحق قرار پاتے ہیں ان مراتب تک فکر انسانی کے طائر کی پرواز نہیں۔ قرآن و حدیث میں جا بجا ان کی عظمت اور فضیلت کے دلائل ملتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 ارشاد باری تعالیٰ ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُوتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ پس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اس سے بھی بہتر اجر ہے۔ ابو زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ احد میں سے نہر گزارو، تو اس نے جواب دیا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ احد میں شہداء کی قبور ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو نکالو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کھودتے ہوئے شہداء کی گردنوں تک آ گئے اور ایسا تھا کہ گویا سو رہے ہوں، یہاں تک کہ کدال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگی تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ بحوالہ کتاب تاریخ مدینہ۔ ایک دوسری روایت ابو زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کی ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چشمہ جاری کرنا چاہا ہم احد میں گئے، اہل احد کے مقتولین کے جسموں کو تر و تازہ نکالا گیا۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک غزوہ احد کو 40 سال گزر چکے تھے۔ سامعین کرام، ایک دائمی حیات اولیاء اللہ کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ اہل اللہ جہاد بن نفس کرتے ہیں اور راہ خدا میں اپنے کافر نفس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس فرمان کے مطابق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اہل اللہ کو باطنی حیات نصیب ہوتی ہے۔ اس کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ عین الفقر میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء را قبر خلوت با خدا، زندہ دل ہرگز نہ میرد اولیاء۔ زندہ دل اولیاء ہرگز نہیں مرتے، ان کی قبر اللہ کے ساتھ خلوت کی جگہ ہوتی ہے۔ بعد مردن می شوت جان پاک نور، غرق فی التوحید فی اللہ با حضور۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد
وہ پاک نوری صورت اختیار کر لیتے ہیں اور غرق فی توحید ہو کر باحضور رہتے ہیں۔ خلق دانت زیر خاکش در قبر می شود دیدار اللہ سر بسر۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قبر کی مٹی تلے سو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سر بسر اللہ کے دیدار میں غرق ہوتے ہیں۔ طمع و حسد و حرص مردہ با ہوا، اولیاء اللہ ہرگز نہ میرت بالکا۔ اولیاء اللہ ہرگز نہیں مرتے، وہ ہر وقت دیدار الہی سے مشرف رہتے ہیں، لیکن نفسانی لوگ زندگی میں ہی طمع و حسد اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ دوران حیات نفس کے مردہ ہونے اور روح کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی نے چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہو تو ابوبکر کو دیکھ لے۔ دوران حیات نفس کی موت کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ حیات لافانی کے لیے کافر نفس کو قتل کرنے کا ذکر جا بجا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں ملتا ہے، بلکہ آپ نفس کو قتل یعنی تزکیہ کرنے کی کامل کنجی ذکر و تصور اسم اللہ ذات کو قرار دیتے ہیں، اور کافر نفس سے مراد نفس امارہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، نفس کافر قتل سازم میبر آیم از ہوا، این عبادت جاودانی بس ترا ای باہو۔ میں نے اپنے کافر نفس کو قتل کر دیا ہے اور خواہشات نفس سے بھی نجات حاصل کر لی ہے، اے باہو یہ دائمی عبادت ہی تیرے لیے کافی ہے۔ نفس کو قتل کرنے سے مراد نفس کا فنا ہونا بھی ہے۔ اس کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ قرب دیدار میں فرماتے ہیں، خود نماند در نمانت درمیانش بی حجاب، معرفت توحید ہر یک را جواب۔ جب تو فنا ہو جائے گا تو سارے حجابات اٹھ جائیں گے اور معرفت و توحید کے متعلق سب جواب مل جائیں گے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس حیات لافانی کے متعلق فرماتے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے مشکلات اور امتحانات کی جگہ ہے۔ جو زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں وہ آج یا کل ختم ہو سکتی ہے اور لافانی بھی ہو سکتی ہے۔ جو خود کو عشق حقیقی میں فنا کر لیتے ہیں ان کی حیات لافانی ہے، باقی سب فانی ہے۔ بحوالہ کتاب تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین۔ ایک اور کامل باطنی حیات بھی ہے جس کا ذکر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف رسالہ روحی شریف میں کیا ہے، جو سروری قادری مرشد جامع نور الہدا کی شان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدان کے عارف کامل قادری بہر قدرت قادر و بہر مقام حاضر۔ ہے طالب حق جان لے، عارف کامل قادری ہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر حاضر ہوتا ہے۔ حیات کی اگلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے حیات بعد الموت۔ زندگی اور موت انسان کی اٹل حقیقتیں ہیں۔ زندگی کے سفر کا آغاز رحم مادر میں بچے میں روح پھونکنے سے ہوتا ہے، اور موت یہی ہے کہ ہر نفس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے جو اس میں روح پھونکی تھی کسی بھی لمحہ کھینچ لے گا، جس سے جسم بے حرکت و بے جان ہو جائے گا۔ لیکن انسان کی زندگی کا عنوان صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسی کو حیات بعد الموت کہتے ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ اس میں زندگی کے پانے کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ پھر وہ تعجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلد ہی ہو جائے گا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ البقرہ آیت 28۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بندہ جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مجھے اس نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ وہ موت پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان اور تقدیر پر ایمان لائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2145۔ حیات بعد الموت کا نظریہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا کو آزمائش کا گھر سمجھے، نیک اعمال کرے اور آخرت کی زندگی کے لیے زاد راہ تیار کرے۔ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سورۃ المومن میں بیان ہوا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ سورۃ المومن آیت 39۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ ایسی حیات میں ہی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ مضمون لکھنے کے لیے جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار، نور الہدیٰ کلاں اور رسالہ روحی شریف۔ ان 3 کتب کے علاوہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسرار خودی، اور نیوکلیئر سائنٹسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب کی کتاب قیامت و حیات بعد الموت، اور آخری کتاب فلسفہ موت و حیات جسے تالیف کیا ہے علامہ مولانا ابو حمزہ محمد عمران مدنی صاحب نے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان عثمان صادق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔